خدا کی یاد ہے وہاں درود و سلام کا نذرانہ ہے. آپ دیکھیں کہ حرم میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں محمد کا نام ہے. جہاں پر خدا کی خدائی ہے, جہاں تک خدا کی سلطنت ہے, یہ تو انسان ہے بلکہ فرشتوں میں بھی اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ صرف انسان, فرمایا اعزاز ذکر تو جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا, یہ ذکر چاہے پانی میں ہو, یہ ذکر چاہے ہوا میں ہو, یہ ذکر چاہے فضا میں ہو, یہ ذکر چاہے آسمانوں میں ہو, یہ ذکر چاہے جنت میں ہو, سبحان اللہ, یہ ذکر چاہے پورے عالم میں ہو, جہاں میرا ذکر ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدر. اس سے پتہ چلا خدا حکیم ہے, سبحان اللہ. اس نے لوگوں کو حکم نہ دیا, اس لیے کہ لوگ جس طرح نمازیں چھوڑ کے حضور کا ذکر بھی چھوڑ جاتے, اس لیے جہاں ہم خدا کا نام لیتے ہیں مصطفیٰ کا نام خود بخود ساتھ آئے گا. سبحان اللہ, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے ذکر سے محمد کے ذکر کو جدا کرنا یہ ممکن ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا, کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا پیارے تیرا بھی ذکر ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرا ذکر ساتھ میں ضرور ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پر آئے جو بھی. آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اپنا کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, سب سے افضل کلمہ یہی ہے. اور یہ جو یہ مجمل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو اس سے مفصل ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ہوگا تو آپ مومن ہوں گے. نماز میں التحیات کے اندر مجھے بتائیں عبدہ و رسولہ کہتے ہو کہ سبحان اللہ کہتے ہیں, کہتے ہو عبدہ و رسولہ. اور شروع کس سے ہوئی التحیات للہ, کس کے لیے, اللہ کے لیے. ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کیپسول دینا ہوگا. سبحان اللہ, وائرس بہت زیادہ ہے. بڑے دروشی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. دیکھیں خدا کا ذکر شروع ہوا, التحیات للہ, تحیات اللہ. اور نماز کے اختتام پر. اچھا نماز شروع کس سے ہوئی؟ الحمدللہ. نماز بالکل ہم سے بھی شروع ہوئی, لیکن نماز شروع ہوئی اذان سے. کس سے شروع ہوئی؟ اذان سے. اذان سے شروع ہوئی. اذان میں آپ دیکھیں خدا کا ذکر آیا, صاحب حضور کا ذکر آیا, سبحان اللہ, محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وضو کیا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عید میلاد النبی, زندہ باد, جامع مکہ مسجد, زندہ باد, حضرت علامہ نور العارفین صاحب قبلہ, زندہ باد. ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے وضو کیا. اب وضو جو ہے وہ حضرت بیٹھے ہیں, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وضو جو ہے یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آلہ ہے عبادت کے لیے. جو وضو ہے یہ اصل عبادت نہیں ہے. وضو عبادت نہیں بلکہ عبادت نماز ہے. اس کے لیے جو آلہ ہے وہ کیا ہے, وضو. یہ وضو جو آپ کرتے ہیں, آپ کہیں وضو میں تو حضور کا ذکر نہیں. وضو میں حضور کا ذکر ہوتا ہے, کوئی ذکر ہے؟ آپ ایسے بول رہے ہیں کبھی وضو کیا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ وضو کرتے ہیں, کوئی حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نہیں, کام آپ پڑھتے ہوں گے, ہر ایک بھی پڑھتا. میں بتا رہا ہوں حضور کا ذکر ثابت کریں گے وضو سے انشاءاللہ. حاجی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, حاجی صاحب صاحب تقویٰ یہ پڑھتے ہیں, اور جو پکا مومن ہوتا ہے وہ ہر وضو دھوتے ہوئے حضور کا نام لے لیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن زبان سے نام نہ لیا تو مجھے بتاؤ, جب تم ہاتھ 3 دفعہ دھوتے ہو یاد نہیں آتی ہے کس نے دھوئے تھے؟ سبحان اللہ, سنت کس کی ہے؟ سبحان اللہ, تم منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالتے ہو یہ یاد نہیں آتا یہ کس نے ڈالا؟ سبحان اللہ, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہو یاد نہیں آتا یہ کس نے کیا تھا؟ سبحان اللہ, 3 بار چہرے کو بھی دھوتے ہو یاد نہیں آتا یہ کس نے کیا تھا؟ یہ سارا وضو, یہ وضو قرآن سے کہیں ثابت کر کے بتاؤ. جو وضو ہم کرتے ہیں یہ سارا ابتدا سے انتہا تک کہیں قرآن سے ثابت ہو نہیں.
یہ محمد کا ذکر خاموش ذکر وضو میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. وضو میں نظر آ رہا ہے. اور پھر جب وضو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ اور اس کے بعد نماز کے لیے آئے. آپ نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ. اب شروع میں ابتدا اذان سے ہوئی تھی. اذان میں حضور کا نام آیا اور نماز کی انتہا ہو رہی ہے قعدہ اخیرہ میں. قعدہ اخیرہ میں محمد رسول اللہ کا نام. نماز کی ابتدا میں بھی ان کا نام ہے, نماز کی انتہا میں بھی ان کا نام ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر اس نام کی ضرورت نہیں تھی تو خدا نے اس کو نماز کا حصہ بنایا کیوں؟ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو بنایا کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہے تو بنایا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو بالکل متصل رکھا ہے. نام کو نکال کر تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور ہوتے ہیں کہ جن کو ان کا تصور آئے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں جب ان کا تصور پک جاتا ہے ہماری نماز قبول سبحان اللہ قبولی تب ہوتی ہے جب ان کا تصور آتا ہے. تصور نہ آئے تو وہ نماز قبول نہیں ہے. کوئی ایسی نماز نہیں جس میں حضوری ہو. حضوری والی نماز وہی ہے. اور بالفرض آپ خدا کے بارے میں سوچنا چاہیں, خدا کے بارے میں اگر آپ فکر کرنا چاہیں تو آپ کو میں یہ بھی حدیث سنا دوں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں یعنی توجہ ہے فرمایا خالق کے اندر غور و فکر نہ کرو, مخلوق کے اندر کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ خالق کے اندر غور و فکر نہ کرو, گمراہ ہو جاؤ, ایمان ختم. اور مخلوق کے اندر غور کرو, ہدایت نہیں. سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالق میں غور مت کرو. کیوں؟ خالق میں غور کرو گے تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا نام تو ذرا اونچے لو. اللہ اللہ ایک دفعہ پھر اللہ اللہ وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے نا. اس میں غور و فکر نہ کرو. اس میں غور و فکر کرو گے تو ذہن میں آئے گا کہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو وہ کیسے ہو گیا. اچھا سوچو گے تو ایک وقت آئے گا دماغ کام چھوڑ دے گا اور گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے, ایمان سے گئے. مخلوق میں غور کرو. کس میں کرو؟ مخلوق میں. مخلوق میں. اور مخلوق کی ابتدا کس سے ہے؟ مخلوق کی ابتدا نور مصطفیٰ. سبحان اللہ مخلوق تو وہی ہے نا جس کو خدا نے بنایا ہے, مخلوق ہے. اور سب سے پہلے جو خدا نے چیز بنائی وہ نور مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. آپ اگر دریاؤں میں فکر کرتے ہیں, پہاڑوں میں فکر کرتے ہیں, اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے, اس کی خالقیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پہاڑوں میں غور کرتے ہیں, دریاؤں میں غور کرتے ہیں, فضا کے اندر غور کرتے ہیں, آپ جانوروں میں غور کرتے ہیں, اور اللہ نے خود سے دعوت فکر بھی دیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت سبحان اللہ الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, اور اللہ نے یہی فرمایا کہ تم ان چیزوں کو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ خدا وہ ہے جس نے اونٹ جیسی عجیب و غریب جانور بنایا. سبحان اللہ اللہ وہ ہے جس نے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا, نصب کر دیا. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو مسطح کر دیا, زمین کو بچھا دیا. سبحان اللہ اللہ اپنی شناخت کرا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمین کے اندر تحقیق سائنس کر رہی ہے, جانوروں کے اندر تحقیق سائنس کر رہی ہے, انہی معدنیات کے اندر, جنگلات کے اندر, نباتات کے اندر, فضاؤں بلکہ خلا تک انسان چلا گیا. تحقیق کر کے سائنس کے کچھ اصول اور فارمولے تو بنا لیے لیکن خدا تک پھر بھی نہیں پہنچ سکا. سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے جس نے حضور کو سمجھ لیا وہ خدا کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ ضرور پہنچ جاتا ہے. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر تصور مخلوق کی طرف ضروری ہے تاکہ ہدایت ملے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حضور کا نام لیں اور حضور کا تصور نہ ہو؟ اور تصور خدا کا تصور, وہ کہتے ہیں خدا کا تصور کرو. میں چاہے کوئی بھی آ جائے, جتنے بھی ہیں نا یہ مخالفین سارے آ جائیں, میں پوچھتا ہوں ان سے
کہ مجھے خدا کا تصور تو کر کے بتاؤ کہ خدا کیسا ہے. سبحان اللہ. تصور تو اس کا کیا جائے گا نا جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سوچ سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں, تصور ہو ہی نہیں سکتا. امیجنیشن کے لیے بھی کوئی صورت ضروری ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں نا امیجن کرو, امیجن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صورت ضروری ہے. تو حضور کے لیے اگر سوچو بھی تو کہو گے, کیونکہ ان کا نام تھا نا, ہمارا بھی ہے, آپ کو